کون سے ہیں؟ آپ صحابہ کے ساتھ ہر کام میں ایسے مشغول ہوتے کہ آنے والا پہچان نہیں سکتا تھا کہ نبی کون سے ہیں۔ دنیا کا مزاج یہ ہے کہ ان پر حکام ہیں، حکام کے نیچے وزراء ہیں، وزراء کے نیچے فوج ہے، فوج کے ماتحت عوام ہیں، وہاں سے حکم جاری ہوگا، پھر نیچے والے کو حکم دیں گے، اب نیچے والے کو حکم دیں گے۔ یہ دنیا والوں کا مزاج ہے، لیکن نبوت کا مزاج یہ نہیں ہے۔ نبی کا مزاج یہ ہے کہ وہ ہر کام میں امت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ نبی ہر کام میں امت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں صحابہ کے ساتھ ہوتے تھے، یہاں تک کہ آپ جسمانی تکلیف میں بھی صحابہ سے آگے تھے۔ آپ جسمانی تکلیف میں بھی صحابہ سے آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی تکلیف میں بھی صحابہ سے آگے تھے۔ فرمایا انی لأوعک کما یوعک منکم رجلان، کہ مجھے تنہا کو اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو بخار ہوتا ہے۔ تم میں سے 2 آدمیوں کو بخار ہوتا ہے، اتنا تنہا کو بخار ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے، بلکہ اسی خندق کے واقعے میں ہے، کہ صحابی نے دکھلایا کہ میرے پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے بھوک کی وجہ سے، تو آپ کے پیٹ پر اس دن 2 پتھر تھے، آپ کے پیٹ پر 2 پتھر تھے۔ اگر تم ایک پتھر کا فاقہ رکھتے ہو تو نبی صحابہ کے ساتھ 2 پتھر کے برابر فاقہ رکھتے ہیں۔ ہر چیز میں آپ آگے تھے، ہر چیز میں آپ آگے تھے۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، دیوار بنائی جا رہی تھی، آپ صحابہ کے ساتھ پتھر اٹھا رہے تھے، آپ صحابہ کے ساتھ پتھر اٹھا رہے تھے۔ ایک پتھر آپ نے اٹھایا، وہ آپ سے اٹھا نہیں، بہت زور لگایا، نہیں اٹھا۔ آپ بیٹھنے کے بعد اپنے پیٹ سے اس پتھر کو سہارا دے کر اٹھانے کی کوشش کی۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یہ پتھر زیادہ بھاری ہے، آپ سے نہیں اٹھ رہا، آپ اس کو چھوڑ دیجئے، آپ کوئی ہلکا پتھر اٹھا لیجئے، یہ بھاری پتھر میں اٹھا لیتا ہوں، بھاری پتھر میں اٹھا لیتا ہوں، آپ یہ ہلکا والا پتھر اٹھا لیں۔ آپ نے فرمایا ان صحابی سے کہ جس اجر کے لیے تم کوشش کر رہے ہو میں بھی اس اجر کا طالب ہوں، جس اجر کے لیے تم کوشش کر رہے ہیں مجھے بھی اس اجر کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو رہا ہمیں چھوڑ دیں۔ اس وقت فرمایا آپ نے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ۔ صحابی نے جب یہ کہا کہ آپ سے پتھر نہیں اٹھ رہا، آپ چھوڑ دیجئے میں اٹھا لیتا ہوں، آپ نے فرمایا لا عیش الا عیش الاخرہ، فرمایا کہ یہاں پتھر اٹھانے کی دقت کوئی چیز نہیں ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، ہم اس کو بنانے کے لیے مشقت میں پڑے ہیں۔ یہ مطلب تھا اس کا، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ۔ آپ نے اس وقت فرمایا تھا جب آپ سے پتھر اٹھ نہیں رہا تھا، یہ نہیں تم چھوڑ دو دوسرا اٹھا لے گا۔ میری بات توجہ سے سننی پڑے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقسیم کار نہیں تھی۔ تقسیم کار کا مطلب یہ ہے یہ کام ہمارے کرنے کے، یہ کام تمہارے کرنے کے، یہ کام ہمارے کرنے کے، یہ کام تمہارے کرنے کے، یہ بات نہیں تھی، بلکہ سارے کام سب مل کر کرتے تھے، سارے کام سب مل کر کرتے تھے، سارے کام سب مل کر کرتے تھے۔ تو میں اس پر عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں صحابہ کے ساتھ ہوتے تھے، فاقے میں صحابہ کے ساتھ، خوف میں صحابہ کے ساتھ، پتھر اٹھانے میں صحابہ کے ساتھ، اس لیے کہ کام کو لے کر چلنے والے ذمہ دار وہ اگر اپنے آپ کو ہر تقاضے کے لیے اپنے آپ کو خود پیش نہیں کریں گے، اپنے آپ کو خود پیش نہیں کریں گے، کام کو لے کر چلنے والے اگر ہر کام کے لیے اپنے آپ کو خود پیش نہیں کریں گے تو یہ کہیں کہ اس پر اللہ کی مدد نہ آئے گی۔ اس لیے فرمایا تکلیف اپنے لیے، ترغیب دوسروں کے لیے، تکلیف اپنے لیے، ترغیب دوسروں کے لیے۔ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین،
نبی جی اپنے آپ کو مکلف کیجئے. سنو بہت اہم بات ہے. نبی ہر کام سب سے پہلے خود کر کے دکھلائیں. حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کا جذبہ تھا عمرہ کرنے کا. صحابہ کا جذبہ عمرہ کرنے کا. بہت جا کے بات سننی پڑے گی. صحابہ کا جذبہ عمرہ کرنے کا. عمرہ کرنے کے لیے آئے. عمرہ کرنے کے لیے آئے. حکم یہ آیا کہ واپس جاؤ. کفار مشرکین کی طرف سے عمرہ کرنے کی اجازت نہیں. اللہ نے یہ نہ کہا کہ تم ان کافروں کی پرواہ نہ کرو, عمرہ کرو. میری بات توجہ سے سننا بہت. اللہ نے یہ نہ کہا کہ اس سے مقابلہ کرو, عمرہ کرو. عمرہ کرنا ضروری ہے. اللہ نے کہا کہ عمرہ چھوڑ کر واپس جاؤ. عمرہ چھوڑ کر واپس. دیکھو میری بات توجہ سے سننا بہت. مسلمان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے جذبے میں آ کر نبی کے حکم کی نافرمانی کرے. مسلمان کا کام یہ ہے کہ جس وقت جو حکم آئے اسے پورا کر دے, چاہے وہ حکم اس کے جذبے کے کتنے بھی خلاف ہو. بہت توجہ سے بات سننا, کیونکہ اگر تم نے حکم پورا کر دیا اپنے جذبے کے خلاف تو ہم تمہیں فتح دے دیں گے. اور اگر تمہیں جذبہ پورا کر دیا, اپنے جذبہ پورا کر لیا حکم کے خلاف, تم نے اگر جذبہ پورا کر لیا حکم کے خلاف, تو ہم تمہارا میدان چھین کر غیروں کو دے دیں گے. میری بات بہت توجہ چاہے گی. اللہ امتحان لیتے ہیں کہ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کا کتنا جذبہ ہے. آیا روکنے والوں سے انتقام کا جذبہ ہے؟ روکنے والوں سے انتقام کا جذبہ ہے, یا جو کہا جائے اسے کرنے کا جذبہ ہے؟ بہت توجہ سے بات سننا. صحابہ کا جذبہ عمرہ کرنے کا. عمرہ کرنے کے لیے آئے, اور عمرہ بھی ایسے نہیں کرنے کے لیے آ گئے, بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں خواب میں دیکھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ عمرے کے لیے آئے. آپ اور آپ کے صحابہ عمرے کے لیے آئے. آپ نے یہ خواب صحابہ کو سنایا. یہ خواب آپ نے صحابہ کو سنایا, اور یہ سنایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے. اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم عمرے کے لیے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ, پھر تو ہمیں عمرہ کرنا چاہیے. عمرہ کرنا چاہیے. ہاں چلو عمرے کے لیے. سارے صحابہ عمرے کے لیے ارادے سے آئے. لڑنے کا ارادہ نہیں, کفار سے کوئی مقابلہ نہیں. اللہ کے گھر سب کے لیے ہے. کفار بھی حج کرتے تھے, عمرہ کرتے تھے, طواف کرتے تھے, لیکن کفار نے کہا نہیں, ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کے پاس جاتے, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا عمرہ عبادت نہیں ہے؟ ہم کیوں نہ عمرہ کریں, اور کیوں کفار کی بات مانیں؟ ہر ایک یہ کہتے تھے کہ عمر دیکھو اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے یہ